اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم ٹائپز آف سوشلائزیشن کو ڈسکس کریں گے۔ ٹھیک، اس سے پہلے ہم نے سوشلائزیشن کو ڈسکس کیا اور اس کے کچھ ڈیفینیشنز کو بھی ڈسکس کیا۔ آج ہم ان کے یعنی جو یہ سوشلائزیشن ہے، اس کے جو ٹائپز ہے یعنی اس کی جو قسمیں ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو دیکھو پیارے بچوں، جو یہ ٹائپز آف سوشلائزیشن ہے، ایک سوشالوجسٹ ہے جس کا نام ہے ایان روبرٹسن۔ ایان روبرٹسن، اس نے اپنی بک سوشالوجی لکھی ہے، اس نے ایک کتاب سوشالوجی لکھی ہے، اس نے اپنی سوشالوجی میں لکھا ہے ان 1977۔ ٹھیک، یعنی ایان روبرٹسن جو ہے اس نے سوشالوجی کتاب لکھی ہے 1977 میں، اور اس میں اس نے سوشلائزیشن کے 4 ٹائپز کو مینشن کیا، اور اس کتاب میں اس نے سوشلائزیشن کے 4 ٹائپز کو مینشن کیا۔ ٹھیک، کس نے؟ جو ایان روبرٹسن ہے۔ کب؟ اس نے 1977 میں سوشالوجی بک لکھی اور اس میں اس نے 4 ٹائپز آف سوشلائزیشن کو ڈسکس کیا۔ تو سب سے پہلے اس نے جو اس کا پہلا ٹائپ دیا ہے اس میں وہ ہے پرائمری سوشلائزیشن۔ ٹھیک، یعنی اگر ہم ایان روبرٹسن کے حساب سے دیکھیں گے جو ٹائپز آف سوشلائزیشن ہے، اس میں جو سب سے پہلا ٹائپ ہے وہ ہے پرائمری سوشلائزیشن، یعنی پرائمری سوشلائزیشن یعنی بنیادی سوشلائزیشن جو ہے۔ اور دیکھو پیارے بچوں، جو یہ پرائمری سوشلائزیشن جو ہے یہ موسٹ ایسنشل اور بیسک ٹائپ آف سوشلائزیشن مانا جاتا ہے یا اس کو کہا جاتا ہے۔ یعنی جو یہ پرائمری سوشلائزیشن ہے، پرائمری سوشلائزیشن کو موسٹ ایسنشل، پرائمری سوشلائزیشن کو موسٹ ایسنشل یعنی سب سے ضروری مانا جاتا ہے، اور بیسک ٹائپ آف سوشلائزیشن مانا جاتا ہے۔ ٹھیک، اور دیکھو پیارے بچوں، اس میں کیا ہوتا ہے پرائمری سوشلائزیشن میں؟ اٹ ٹیکس پلیس ان دا ارلی ایئرس آف لائف آف دا نیو بارن انڈیویجول، یعنی جو ایک نیو بارن انڈیویجول جو ہوتا ہے، ٹھیک، یہ کب اس کے اندر آ جاتا ہے؟ جو اس کی ارلی ایئرس آف لائف ہوتی ہے، یعنی اس کے جو ارلی ایئرس ہوتے ہیں، اس کے جو پہلے سال جو ہوتے ہیں اس کی زندگی کے، یعنی جب وہ اس دنیا میں آتا ہے، اس دنیا میں آنے کے ساتھ ساتھ جب اس کی وہ جو ارلی ایئرس آف لائف جو ہوتی ہے، یعنی پہلے سال اس کی جو زندگی کے جو ہوتے ہیں، اسی وقت اس کے اندر یہ پرائمری سوشلائزیشن ٹیک پلیس ہوتی ہے۔ کس کے اندر؟ ایک نیو بارن انڈیویجول جو ہوتا ہے جب وہ اس دنیا میں آتا ہے۔ ٹھیک، اور اسی ٹائم جو اس کی پہلی جو اس کے مطلب ارلی ایئرس آف لائف جو ہوتے ہیں اس کے، یعنی جو پہلے سال اس کے زندگی کے جو ہوتے ہیں، اسی وقت یہ پرائمری سوشلائزیشن اس کے اندر ٹیک پلیس ہوتی ہے۔ تو دیکھو پیارے بچوں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اٹ کنسنٹریٹس آن دا ٹیچنگ آف لینگویج، اٹ کنسنٹریٹس آن دا ٹیچنگ آف لینگویج، یعنی جو ٹیچنگ آف لینگویج ہیں، اور جو کوگنیٹو سکلز جو ہے، اور جو انٹرنلائزیشن آف کلچرل نارمز جو ہے، اور جو ویلیوز ہے یا اسٹیبلشمنٹ آف جو ایموشنل ٹائز ہیں، اور جو اپریسیشن جو ہے آف ادر رولز اینڈ پرسپیکٹیوز، ان کے اوپر کنسنٹریٹ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک، یعنی ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ پرائمری سوشلائزیشن ہے یہ کنسنٹریٹ کرتا ہے جو مطلب ٹیچنگ آف لینگویج ہے اس کے اوپر یہ کنسنٹریٹ کرتا ہے، یعنی یہ چیزیں ڈیولپ کی جاتی ہے۔ ایک نیو بارن انڈیویجول جو ہوتا ہے اس کے اندر یہ چیزیں ڈیولپ کی جاتی ہے، ٹیچنگ آف لینگویج اس کو دی جاتی ہے، یا جو کوگنیٹو سکلز ہوتے ہیں جس کو آپ علمی مہارت بولتے ہو، یہ چیز اس کے اندر ٹیک پلیس کی جاتی ہے۔ جو انٹرنلائزیشن آف کلچرل نارمز جو ہے، یعنی باضابطہ طور جو ثقافتی اصول ہے ان چیزوں کا داخلہ اس کے اندر پیدا کیا جاتا ہے،
اور جو ویلیوز ہے، جو اقدار ہے، وہ چیز اس کے اندر ٹیک پلیس کی جاتی ہے، یا اسٹیبلشمنٹ آف ایموشنل ٹائز جو ہے، جس کو آپ اسٹیبلٹی بولتے ہیں، جس کو آپ اسٹیبلٹی یا جذباتی تعلقات جو بولتے ہیں، وہ چیز اس کے اندر اسٹیبلش کی جاتی ہے، ٹھیک. اور جو اپریسیشن آف ادر رولز جو ہے، یا جو مطلب جو دوسرے رولز جو ہے ان کی جو اپریسیشن جو ہے، اس چیز کو مطلب ان چیزوں کو اس کے اندر ٹیک پلیس کیا جاتا ہے. اور جو پرسپیکٹیو جو ہوتا ہے اور جو نقطہ نظریہ جو ہوتا ہے، وہ چیز اس کے اندر ٹیک پلیس کی جاتی ہے. اور یہ سب چیزیں کس کے اندر آتی ہیں؟ پرائمری سوشلائزیشن کے اندر آتی ہے، ٹھیک. تو اس کے بعد اس کا جو دوسرا ٹائپ ہے، جو ایان رابرٹسن نے اپنی بک سوشالوجی میں 1977 میں جو دوسرا ٹائپ مینشن کیا ہے ریگارڈنگ ٹائپز آف سوشلائزیشن، وہ ہے اینٹیسپیٹری سوشلائزیشن. اینٹیسپیٹری سوشلائزیشن، جس کو آپ متوقع سوشلائزیشن بولتے ہیں یا پیش گوئی سوشلائزیشن بولتے ہو. تو اس میں کیا کہتا ہے وہ دیکھو پیارے بچوں، مین ناٹ اونلی لرن دا کلچر آف دا گروپ آف وچ دے آر امیجیٹ ممبرس. یعنی ایک مین جو ہوتا ہے، ایک انڈیویجول جو ہوتا ہے، یا ایک پرسن جو ہوتا ہے، ٹھیک، وہ مطلب جو کلچر آف دا گروپ ہوتا ہے، جو کلچر آف دا گروپ ہوتا ہے، ایک تو وہ اس کو لرن کرتا ہے، یعنی جس گروپ کا وہ ممبر ہوتا ہے، جس گروپ کا وہ ممبر ہوتا ہے، اس گروپ کا جو کلچر ہوتا ہے، ایک تو وہ لرن کرتا ہے، وہ جلدی وہ اس چیز کو، اس کلچر کو لرن کرتا ہے جس گروپ سے وہ بلانگ کرتا ہے. یعنی جس گروپ کا وہ ہوتا ہے، جس سوسائٹی کا وہ ہوتا ہے، جس گروپ کے اندر وہ رہتا ہے، ایک تو وہ اس گروپ کا کلچر جلدی اڈاپٹ کرتا ہے، ایک تو وہ اس گروپ کا کلچر جلدی اڈاپٹ کرتا ہے. اور دوسری بات، دے میں آلسو لرن دا کلچر آف گروپس ٹو وچ دے ڈو ناٹ بلانگ. اور دوسری بات یہ وہ کلچر بھی مطلب لرن کرتا ہے جس مطلب اس گروپ کا کلچر ہم یہ کہہ سکتے ہیں، یعنی وہ اس گروپ کا بھی کلچر لرن کرتا ہے، یا اس گروپ کا وہ کلچر بھی سیکھتا ہے جس گروپ سے وہ بلانگ نہیں کرتا ہے. یعنی ایک تو وہ کلچر وہ اپنے اندر اڈاپٹ کرتا ہے جس کلچر کا وہ ہوتا ہے، یا جس گروپ میں وہ ہوتا ہے، اس گروپ کا جو کلچر ہوتا ہے وہ گروپ وہ لرن کرتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہ اس گروپ کا بھی کلچر لرن کرتا ہے جس گروپ سے وہ بلانگ نہیں کرتا ہے. اور such a process whereby men socialize themselves into the culture of a group with the anticipation of joining that group is referred to by sociologists like Matron as anticipatory socialization. یعنی ہم یہی کہہ سکتے ہیں such a process، یہ وہ پروسیس ہے whereby men socialize themselves، جس مطلب یہ وہ پروسیس ہے جس پروسیس کے ذریعے ایک مین جو ہوتا ہے، یا ایک انڈیویجول جو ہوتا ہے، یا ایک پرسن جو ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو سوشلائز کرتا ہے اپنے گروپ کے کلچر سے یا دوسرے گروپ کے کلچر سے، وہ اپنے آپ کو سوشلائز کرتا ہے انٹو دا کلچر آف اے گروپ، اس کلچر کے گروپ میں، یعنی جس گروپ کو مطلب جو گروپ ہوتا ہے اس کا جو کلچر ہوتا ہے، ود دا اینٹیسپیشن آف جوائننگ دیٹ گروپ. یعنی پھر وہ باضابطہ طور مطلب جو دوسرا گروپ ہوتا ہے اس کا جو کلچر ہوتا ہے، وہ باضابطہ طور اس کے ساتھ جوائن کرتا ہے، اس کے ساتھ باضابطہ طور وہ جوائن کرتا ہے. پھر وہ اس گروپ کا کلچر بھی لرن کرتا ہے. اپنے گروپ کا جو کلچر ہوتا ہے وہ تو وہ پہلے سے ہی سیکھتا ہے، اور باضابطہ طور وہ پھر اپنے آپ کو سوشلائز کرتا ہے دوسرے گروپ کے کلچروں سے. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اٹ از ریفرڈ بائی اے سوشالوجسٹ لائک میٹرون ایز این انٹیپیٹری سوشلائزیشن، ٹھیک. اور اس کے بعد جو ایان رابرٹ ہے، اس نے اپنی کتاب میں ایک اور ٹائپ آف سوشلائزیشن دیا ہے، وہ ہے ڈیولپمنٹل سوشلائزیشن، ٹھیک. تو اس میں یہ کیا کہتا ہے، تو دیکھو پیارے بچوں، جو دا کائنڈ آف لرننگ از بیسڈ آن دا اچیومنٹ آف پرائمری سوشلائزیشن. یعنی جو کائنڈ آف لرننگ ہے، یعنی سیکھنے جو سیکھنے کی جو قسم ہے وہ کس کے اوپر ہے؟ جو اچیومنٹس آف پرائمری سوشلائزیشن،
अचीवमेंट्स ऑफ प्राइमरी सोशलाइजेशन, क्योंकि जो प्राइमरी सोशलाइजेशन है, प्राइमरी सोशलाइजेशन को हम मोस्ट एसेंशियल और बेसिक टाइप ऑफ सोशलाइजेशन मानते हैं। तो इस हिसाब से आप यही कहते हैं जो काइंड ऑफ लर्निंग है उसकी जो बेस है वो है अचीवमेंट ऑफ प्राइमरी सोशलाइजेशन पर। यानी जब आपने प्राइमरी सोशलाइजेशन को अचीव किया तब हम ये कह सकते हैं कि आपके अंदर एक डेवलपमेंट आ गई सोशलाइजेशन की, ठीक। और देखो प्यारे बच्चों, इट बिल्ड्स ऑन ऑलरेडी एक्यूर्ड स्किल्स एंड नॉलेज एज द एडल्ट progresses through new situations such as marriage or new jobs। यानी it builds on already acquired skills, यानी ये बिल्ट होती हैं जो आपने ऑलरेडी मतलब एक्योर किया है, जो भी स्किल एक्योर किया है या नॉलेज एक्योर किया है एज द एडल्ट प्रोग्रेसेस थ्रू न्यू सिचुएशन सच एज मैरिज एंड न्यू जॉब्स। यानी मैरिज के जरिए भी और न्यू जॉब्स के जरिए भी, यानी ये कुछ ऐसी न्यू सिचुएशंस हैं जिनसे आप फिर नए नए स्किल्स अपने अंदर एक्योर करते हो या नई नई नॉलेज आप अपने अंदर एक्योर करते हो। यानी हम यही कह सकते हैं कि इन चीजों से आपके अंदर जो डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन है वो चीज पैदा होती है, ठीक। और दीज रिक्वायर न्यू एक्सपेक्टेशंस, ओब्लिगेशंस, रूल्स, और इनको फिर क्या जरूरत पड़ती है, न्यू एक्सपेक्टेशंस या न्यू ओब्लिगेशंस या न्यू रूल्स। हम ये भी कहते हैं न्यू लर्निंग इज एडेड टू एंड, हम फिर इसमें नई लर्निंग एडेड हो जाती है, यानी आपको नई सीख मिलती है, फिर बाज़ाब्ता तौर नई सीख आपकी इसके साथ फिर ऐड होती है, ठीक। और ब्लेंडेड, और फिर ये ब्लेंडेड भी होती है, यानी इसमें फिर बाज़ाब्ता तौर मिलावट भी होता है विथ ओल्ड, यानी जो आपने पहले सीखा होता है, जब आप नया कुछ सीखते हो फिर ये एक दूसरे के साथ ऐड हो जाता है और फिर आप बाज़ाब्ता तौर एक कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट हो जाती है, यानी जो डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन है ये फिर कंटिन्यू रह जाती है, ठीक। और इसके बाद इसका जो चौथा टाइप है सोशलाइजेशन का अकॉर्डिंग टू इयान रॉबर्टसन, ठीक, वो है री सोशलाइजेशन। और इस री सोशलाइजेशन में क्या होता है, not only do individuals change roles within groups but they also change membership groups। देखो एक इंडिविजुअल जो होता है, एक तो वो अपने रोल को भी चेंज करता है अपने ग्रुप में, यानी उसके जो रोल्स होते हैं ग्रुप में वो भी तब्दील होते हैं, और मतलब एक तो ये होता है। दूसरी बात, दे आल्सो चेंज मेंबरशिप ग्रुप्स, यानी जो उसकी मेंबरशिप ग्रुप्स है उसमें भी तब्दीली आती रहती है। एक तो एक इंडिविजुअल जो होता है उसका जो रोल होता है सोसाइटी में या अपने ग्रुप के अंदर, उसका जो रोल होता है वो भी तब्दील होता है, और वो तब्दील होने के साथ साथ उसकी जो मेंबरशिप ग्रुप जो होते हैं उसमें भी तब्दीली आती है फिर। और इन सम इंस्टेंसेस रिसोशलाइजेशन, द स्ट्रिपिंग अवे ऑफ लर्नड पैटर्न्स एंड सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यू वंस फॉर देम must occur. Such resocializations take place mostly when a social role is radically changed. It may also happen in the periods of rapid social mobility. यानी बाज़ाब्ता तौर एक रिसोशलाइजेशन होती है, यानी मतलब एक इंडिविजुअल जो होता है जब वो अपने ग्रुप में रहता है, अपने ग्रुप में रहकर भी वो कुछ रोल्स जो होते हैं उसके उनमें तब्दीली होती है, और उनमें तब्दीली होने के साथ साथ बाज़ाब्ता तौर उसकी जो मेंबरशिप ग्रुप होती है उसमें भी तब्दीली आती रहती है। हम कभी यह भी कह सकते हैं इसमें इसके अंदर एक इंडिविजुअल जो होता है ग्रुप्स में रहकर या दूसरे ग्रुप्स में रहकर उसके अंदर रिसोशलाइजेशन होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। थैंक्स फॉर टुडे।